یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، اور کسی کا اللہ کو پسند آ جانا یہ اس کی بلندی کی انتہا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ چھوٹے دماغ کے آدمی کا معیار بھی چھوٹا ہوتا ہے، بڑے آدمی کا معیار بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی کتنا اونچا ہے کہ جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس سے اللہ پیار کرتے ہیں، وہ آدمی کتنا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ محسنین ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ توابین ہیں، اور تیسرے نمبر پر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے وہ متطہرین ہیں، اور چوتھے نمبر پر سورہ آل عمران میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ ہیں جو نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے پیار کریں گے۔ تو اتباع کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اسے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتباع کا ایسا حق ادا کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کا اس درجے میں اتباع نہیں کیا جیسا اتباع اس امت کے لوگوں نے اپنے نبی کا کیا۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی کے قول یا فعل میں اس کی اطاعت کرنا، کسی کے قول میں اس کی اطاعت کرنا یا کسی کے فعل میں اس کی اطاعت کرنا، یہ دونوں اتباع کہلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے نبی کا ایسا اتباع کیا کہ
تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی بیان کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ کی زبان اقدس سے بیٹھ جاؤ کا لفظ نکلتے ہی جو کھڑے تھے وہ تو بیٹھ گئے، جو مسجد میں تھے وہ تو بیٹھ گئے، جو مسجد سے باہر تھے نا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد سے باہر تھے، دیواریں چھوٹی تھیں، گاڑیوں کے شور نہیں تھے اور سناٹا تھا، آبادیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں تو آواز باہر تک بھی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹھ جاؤ آواز حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کان میں پڑی، جب کہ وہ راستے میں تھے تو وہیں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی عبداللہ بن رواحہ تو راستے میں ہی بیٹھ گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کو دعا دی اور آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ۔ عبداللہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا اور زیادہ شوق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک گنبد سا دیکھا۔ صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا جی فلاں کا ہے۔ پھر آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آگے گزر گئے۔ وہ صحابی جب آپ کی مجلس میں آئے، سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا آپ نے اور اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام کا رخ ان کی طرف نہ ہو پایا، نہیں ہوا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، دوسرے صحابہ سے جا کے تذکرہ کیا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو ایک نے کہا وہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، تم نے جو وہ گنبد بنایا نا، وہ آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا ہے؟ ان کا ہاں یہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ اٹھے اور توڑ کے اسے زمین کے برابر کر دیا اور پھر آ کے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا نہیں کہ جی اب تو میں نے توڑ دیا ہے، اب تو آپ راضی ہو جائیں۔ اپنا کارنامہ نہیں بتایا، اپنے نمبر نہیں بنائے، بلکہ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی منشا نہیں ہے، اسی وقت جا کے توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کا خود ہی جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہاں اس دن گنبد دیکھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ نے ان سے چہرے انور پھیر لیا۔ ان کو جب پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے اسے توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، یرحمہ اللہ یرحمہ اللہ، دو دفعہ فرمایا اللہ کی اس پہ رحمت ہو، اللہ کی اس پہ رحمت ہو۔ پھر فرمایا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ایک دفعہ سفر میں تھے آپ، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس چادر کو دیکھ کے ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا ما ھذا الثوب، یہ کیسا کپڑا تم نے پہنا ہے؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، اسی وقت وہ نکلے اور گھر گئے تو تندور جل رہا تھا، تندور، اور جا کے اسے تندور میں ڈال دیا اور پھر واپس آ گئے۔ اب چادر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر کہاں گئی؟ کہا جی تندور میں۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی عورت کو دے دیتے تو اس میں حرج نہیں تھا، مرد کے لیے یہ چادر اچھی نہیں تھی، عورت کے لیے پہننے میں حرج نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی
چاندی کی، تو آپ کو دیکھ کے انہوں نے بھی انگوٹھیاں بنا لیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انگوٹھی کے ہی پیچھے پڑ گئے، انگوٹھیاں بنا رہے ہیں، انگوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سب نے انگوٹھیاں بنانا شروع کر دی ہیں، تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکی، چاندی کی انگوٹھی پھینکی۔ جب حضور نے پھینکی تو سب نے اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دیں، چاندی کی انگوٹھیاں اٹھا کے پھینک دیں۔ بھائی بیوی کو دے دیں گے، سونار کو بیچ دیں گے، پیسے لے لیں گے، ایسے نہیں۔ سرکار نے پھینکی ہے تو پھر ہماری انگلیوں میں ایسی انگوٹھی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قمیص دیکھی گئی۔ حضرت عمر نے اس قمیص کو سب کے سامنے پہنا اور پہن کے دعا مانگی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ یہ دعا پڑھنے لگے۔ پھر فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے، کہاں بتائیے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی کے پاس ایک نیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام نے اسے پہنا اور یہ الفاظ آپ نے فرمائے تھے جو آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کو اللہ نئے کپڑے عطا فرمائے اور وہ پرانے کپڑے کسی غریب مسلمان کو دے دے، تو جب تک وہ پرانا کپڑا بلکہ اس پرانے کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس شخص، اس غریب کے جسم پر ہوگا، چاہے زندگی میں ہو چاہے موت کے بعد اس کے کفن میں وہ کپڑا دے دیا گیا ہو، جب تک اس کے جسم پر ایک دھاگا بھی رہے گا، یہ دینے والا اللہ کی حفاظت پہ رہے گا۔ پھر کرتا پہننے کے بعد حضرت عمر نے جب یوں کیا تو دیکھا کہ آستین کچھ بڑی تھی، انگلیوں تک آ رہی تھی۔ تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا چھری تو لے آؤ۔ تو وہ بھاگ کے جا کے چھری لے آئے اور کہا کاٹو اسے۔ کہا ابو آستین ہی کاٹنی تھی تو آپ مجھے کہتے میں کینچی لے آتا، ذرا اچھے طریقے سے کٹ جاتی۔ تو فرمانے لگے چھوڑو ان باتوں کو، کاٹو اسے، میں نے اللہ کے نبی کو چھری سے ہی کاٹتے دیکھا ہے۔ چنانچہ چھری سے کاٹا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کے بعد کہ اس نئے جوڑے کی آستین سے دھاگے حضرت عمر کی ہتھیلی پہ لٹک رہے تھے، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ صفائی سے نہیں کٹا، دھاگے گر رہے ہیں اور دھاگے لٹک رہے ہیں، بلکہ چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو چھری سے کاٹتے دیکھا تھا تو خود بھی اس کو چھری سے کاٹا۔ ایسی مثال کسی امت نے قائم نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی بھی مدینے سے مکے جاتے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا، وہاں جا کے لیٹ جاتے تھے۔ جب کبھی بھی وہاں سے جاتے وہاں جا کے لیٹ جاتے اور فرماتے تھے میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اللہ کے نبی یہاں لیٹے تھے، اس لیے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہاں لیٹتا ہوں۔ اور ایک جگہ تھی مکہ مدینے کے درمیان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی وہاں سے گزرتے تو سیدھے آ رہے ہوتے، اچانک ایک طرف مڑ جاتے پھر سیدھے ہو جاتے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے کہ حضرت نہ کوئی بیچ میں آڑ تھی، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، آپ ایک دم ادھر ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس جگہ اللہ کے نبی ادھر ہو گئے تھے، اس وقت کوئی بیچ میں تھی کوئی چیز، تو اللہ کے نبی ادھر ہو گئے تھے، جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو پھر مجھے بھی ادھر ہونا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ادھر ہو گئے تھے۔ غلامی کی وہ مثالیں ہیں
جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں کہ جس نے کہ کسی کے پیچھے ایسے چلنا کہ قدم بھی اس کے قدم پر پڑ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم کسے کہتے ہیں؟ قدم کا نقش، قدم کا جو نشان ہے اس نشان پہ پاؤں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج پہ جاتے تھے تو اونٹنی پہ سوار سیدھے نہیں جاتے تھے، زگ زگ، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، جیسے سائیکل چلاتے ہیں نا لوگ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو لوگ کہتے تھے یہ آپ کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے صرف اس شوق میں کہ میری اونٹنی کا پاؤں بھی وہاں پڑے جہاں میرے نبی کی اونٹنی کا پاؤں پڑا تھا۔ جب خیال آتا ہے کہ یہاں سے گزرے تھے تو ادھر کو ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ ادھر سے گزرے تھے تو ادھر کو ہو جاتا ہوں، اس لیے میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی، وہ بال بڑے بڑے رکھتے تھے اور تہبند کے جو پانچے ہیں نا وہ بھی تھوڑے سے نیچے آ جاتے تھے۔ تو اب علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کا کوئی چالان نہیں کیا حضور نے، بس آپ نے ایک دفعہ یوں فرمایا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازارہ۔ خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، دو باتیں اس میں نہ ہوتی نا تو زبردست آدمی ہے۔ ایک تو اس کے بال بہت لمبے ہیں، اور دوسرا اس کا جو تہبند ہے نا وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ حضرت خریم نے جو ہی یہ بات سنی اسی وقت کینچی نہیں چھری لے لی، چھری لے کے کان کے آدھے تک اپنے بال کاٹ دیے اور ایک دم اپنے تہبند کو اتنا اونچا کیا کہ آدھی پنڈلی تک اسے اٹھا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام جب عمرے کے لیے تشریف لائے تھے اور حدیبیہ میں روک دیے گئے تھے تو آپ نے صحابہ میں سے حضرت عثمان کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ جا کے قریش سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہمیں عمرہ کرنے دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور اس طرح داخل ہوئے کہ ان کا جو تہبند تھا وہ آدھی پنڈلی تک اوپر تھا۔ اصل سنت آدھی پنڈلی تک ہے، ٹخنے سے اوپر تک یعنی بارڈر پہ رکھنا اس کی تو ہے اجازت، یہ مباح ہے، یہ فتویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک پانچے ہونے چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پانچے تھے وہ آدھی پنڈلی تک تھے، تو قریش مکہ دیکھ کے ہنسنے لگے، اتنے اونچے کر دیے پانچے یار تم نے عثمان۔ تو فرمانے لگے ہاکذا رأیت عزرت صاحبنا، ہم نے اپنے نبی کے تہبند کو ایسے ہی دیکھا ہے، اب تمہیں اچھا لگے برا لگے ہم تو ایسے ہی رکھیں گے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ایک صحابی تھے حضرت جسامہ، ان کو حضرت عمر نے ہرقل کے پاس بھیجا قاصد بنا کر۔ ہرقل روم کا بادشاہ جب یہ آئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام حکومتیں مسلمانوں سے مرعوب تھیں اور متاثر تھیں۔ حضرت جسامہ جب ہرقل کے پاس آئے تو اس نے اپنے پاس ایک تخت لگوایا، بڑی کرسی، اس پہ ان کو بٹھایا۔ حضرت جسامہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد غور کیا کہ یہ کرسی یار یہ تو سونے کی لگ رہی ہے، جو ہی محسوس ہوا نا سونے کی، ایک دم نیچے بیٹھ گئے۔ تو ہرقل ہنسنے لگا، کیا ہو گیا بھائی خام خواہ نیچے اتر گئے؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے سونے کی کرسی پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ بھی نہیں سوچا کہ یار بےزتی ہو جائے گی، اب بیٹھ ہی گیا ہوں۔
فوراً نیچے اتر گئے. ہمارے نبی نے ہمیں سونے کی کرسی پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے. تو صحابہ کرام کے تو کیا ہی کہنے. صحابہ کرام کے بعد اکابر امت نے بھی اتباع سنت کی وہ مثالیں قائم کیں کہ کسی امت میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. چنانچہ ہم اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہیں اپنے نبی سے کتنا عشق تھا اور اتباع سنت کا کتنا شوق تھا. انگریز جب مسلط ہوا بر صغیر میں تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ لشکر لے کر نکلے انگریز سے جہاد کے لیے، اور ان کا لشکر بڑا مضبوط لشکر تھا اور سب کے سب روحانی لوگ تھے، بڑے روحانی لوگ تھے. نقش بندی تھے. جو بھی ان کے لشکر میں داخل ہوتا وہ بیعت ہوتا اور اسباق شروع کر دیتا. اور ایسی عجیب و غریب کیفیات تھیں ہر ادنا سے ادنا سپاہی کی کہ انسان پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے مخبری کی جس کی وجہ سے پھر شکست ہو گئی اور شہادتیں ہو گئیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، لیکن شہید ہو گئے. بالا کوٹ میں ان کی قبر مبارک ہے. اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب دین پور شریف سے گزر ہوا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، دین پور شریف پنجاب والا، جہاں ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مرشد تھے، بیعت ان سے ہوئے. تربیت کی مولانا تاج محمود امروٹی نے، پھر انہوں نے خلافت دی. پھر ان کی خلافت پہ اعتماد کرتے ہوئے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت دی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو. جب وہاں سے گزر ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ چھڑ گیا، علمی مسئلہ چھڑ گیا. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی ہمارا اسماعیل آئے گا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اتنے میں حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جانور چرانے گئے ہوئے تھے وہ تشریف لے آئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اسماعیل صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے ایسی تقریر کی، ایسی تقریر کی، ایسے اس کے دلائل اور اتنی اس کی موشگافیاں بیان فرمائیں، ایسے اسرار اور رموز بیان کیے کہ راوی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے ساری زندگی اس مسئلے کی تحقیق میں لگائی ہے اور ساری زندگی اس مسئلے کو بیان کرنے کی تیاری میں لگائی ہے. اتنے محقق اور اتنے بڑے عالم تھے. شکست ہو گئی، شہید ہو گئے سب کے سب. اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا کہ جس میں اکابر ہندوستان نے دوبارہ انگریز کے خلاف محاذ بنایا، جس کو شاملی جہاد شاملی کہتے ہیں، شاملی کا جہاد. اس میں مسلمانوں کے جو امیر المومنین تھے وہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے، یہ امیر المومنین تھے. اور جو چیف آف آرمی تھے وہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی تھے.
یہ سالار تھے فوج کے، مگر اس میں بھی شکست ہو گئی۔ جب شکست ہوئی تو حضرت حاجی صاحب تو چپکے سے نکل گئے اور کراچی کے راستے سے مکہ معظمہ مستقل ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے۔ اب یہاں پہ جب دال گلی نہیں رہی، دین کی وجہ سے ٹھہرنا ہے، جب دین کے زندہ کرنے کی اور ان انگریز خبیثوں سے جان چھڑانے کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی، تو جائیں جا کے اپنا مکے میں اپنی زندگی کے اچھے دن گزاریں، اللہ کے پڑوس میں رہیں۔ تو وہ تو تشریف لے گئے۔ مولانا قاسم صاحب اب جب شکست ہوئی تو انگریز نے گرفتاریاں شروع کر دیں، تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے ہی پھر رہے تھے، تو جو متعلقین تھے انہوں نے کہا حضرت انگریز نے اپنی ہر طرف سپاہی پھیلا دیے ہیں گرفتاری کے لیے، اور بہت گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار ہو گئے۔ مولانا قاسم صاحب سے لوگوں نے کہا حضرت مہربانی کر کے آپ روپوش ہو جائیں، ورنہ آپ کی بھی گرفتاری ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب ایک گھر میں جا کے روپوش ہو گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد باہر آ گئے، پھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں گلیوں میں بازاروں میں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو چھپ جائیں، فوجیں نکلی ہوئی ہیں آپ کی گرفتاری کے لیے۔ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی سے 3 دن ہی غار سور میں روپوش ہونا ثابت ہے، اس لیے اس سے زیادہ اب میں روپوش نہیں رہ سکتا۔ میرے نبی غار سور میں 3 دن ٹھہرے تھے، اس لیے میں 3 دن سے زیادہ اب روپوش نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ الہند ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں تو کیا تھک جاتے ہیں کیا؟ تو بیٹھ کے پڑھنے میں تو آدھا اجر ملتا ہے۔ تو فرمانے لگے پڑا ملتا رہے آدھا اجر، یعنی چاہے آدھا اجر ہی ملے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں تو مزہ سنت میں آتا ہے۔ سنت پہ چلتے ہوئے آدھا اجر بھی مل جائے تو ہمیں منظور ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے جیسے آقا کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اتباع سنت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں بیان سنا مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کا، کہ حضرت جی فرمانے لگے بھئی جب ہم جاتے ہیں نا بیان کے لیے تو یہ جو مجمع لائن بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بہت مجھے برا لگتا ہے۔ پھر کوئی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تو میرے پاس تو ساتھی ہیں جو مجھے لے کے آتے ہیں، تو یوں مجمع نہ لگایا کریں، یہ اس طرح مجمع کا کھڑا ہونا، ایسے پروٹوکول مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر فرمانے لگے یہ جو سہارے کے لیے ہم نے 2 آدمی رکھے ہوئے ہیں نا، یہ 2 آدمی بھی اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی بیماری کے ایام میں جب مسجد تشریف لاتے تھے تو ایک آدمی کے سہارے سے نہیں، 2 آدمی کے سہارے سے تشریف لاتے تھے، اس لیے ہم نے 2 آدمی رکھے ہوئے کہ ایک ادھر سے پکڑے ایک ادھر سے پکڑے۔ ایک دفعہ غالباً پروفیسر اسلم صاحب راول پنڈی والے بزرگ حضرت جی کے جو بڑے خلیفہ ہیں، ان سے حضرت جی نے قلم مانگا، انہیں نیلا قلم لا کے دیا۔ عام طور پہ ہمارے دفتروں میں ہمارے پڑھے لکھوں کے ہاں نیلا قلم استعمال ہوتا ہے، انہوں نے نیلا قلم نکال کے دیا۔ نہیں، یہ غالباً شیخ الحدیث صاحب کا ہے واقعہ، مولانا حبیب اللہ صاحب کا۔ ان سے فرمایا کہ ابھی قلم دو، تو انہوں نے نیلا قلم دیا۔ تو ان کا آپ کیسے عالم ہیں، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نیلی سیاہی استعمال ہوتی تھی، کالی سیاہی استعمال ہوتی تھی، آپ نے نیلا قلم رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے پھر انہوں نے کالی سیاہی والا قلم استعمال کیا۔
تو اتباع سنت یہ ایسا وصف ہے، جو شخص بھی اپناتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا فیوریٹ ہو جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ اور ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ ایک ملک گیا، وہاں مسجد میں پہنچا تو اس مسجد میں ایک بڑے پوسٹر پر میرا یہ شعر لکھا ہوا تھا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شعر میرے آنے سے پہلے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آدمی سنت پہ چل رہا ہوتا ہے نا، سنت پہ چل رہا ہوتا ہے تو چلتے چلتے آگے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ 1972 کی غالباً بات ہے، تو میں پڑھتا تھا لاہور میں، تو حضرت مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے جامعہ اشرفیہ لاہور میں۔ تو کہا مجھے پتہ چلا، کسی طالب علم نے بتایا، ان کا کوئی دور کا رشتہ تھا، تو میں بھی چلا گیا ملنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے؟ میں نے کہا جی مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ فرمانے لگے میں بہت مصروف آدمی ہوں، کام کی بات کرنا، ٹائم ضائع نہ کرنا۔ حجی فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ بھئی یہاں کوئی نظام ہے اور یہ طبیعت کے کچھ پابند لگ رہے ہیں، لہٰذا یہاں تو لمبی بات نہیں ہو پائے گی۔ کہا ہاں بولو چاہتے کیا ہو؟ حجی فرمانے لگے میں نے ان سے کہا میں سنت کا شیدائی ہوں، میں سنت کا شیدائی ہوں، مجھے اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، اس میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا بولتے جاؤ۔ تو فرمانے لگے میں ایک ایک بات پوچھتا گیا، پوچھتا گیا، پوچھتا گیا، پوچھتا گیا، پوچھتا گیا، پوچھتا گیا، اور حضرت مفتی صاحب ایسے بشاشت سے بتاتے گئے، اور ان کی طبیعت بھی ایسی کھل گئی کہ خوش ہو گئے کہ یار یونیورسٹی کا لڑکا اتنا سنت کا شوق اسے۔ تو فرمانے لگے اسی سوال جواب میں 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ تو پوچھتے پوچھتے میں نے لباس کے متعلق بھی حضرت سے پوچھا، تو میں نے کہا حضرت لباس کی سنت میں میری رہنمائی فرمائیں کہ لباس میں کیا سنت ہے۔ تو اوپر سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت یہ جو کالر ہے، کالر یا تو فل ہوتا ہے یا ہاف ہوتا ہے؟ تو ہاف کا جو فل کالر ہے وہ تو ویسے ہی انگریزوں کا رائج کردہ ہے، جو ہاف کالر ہے تو فرماتے ہیں میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہا نہیں یہ تو بات کی چیز ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس کے بغیر ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا گریبان کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ گریبان سینے پہ تھا، بازوں کا یہاں ہوتا ہے نا، یہاں ہوتا ہے یا یہاں ہوتا ہے؟ ان کا نہیں، آپ علیہ السلام کا گریبان سینے پر تھا۔ تو پوچھا کہ پھر اس گریبان کو بند کرنے کے لیے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ یا تو لکڑی کے ٹکڑے سے اٹکا دیتے تھے یا پھر کپڑے کا بٹن بناتے تھے۔ تو فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ اچھا اب نیچے چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کے
زمانے میں جو کرتا پہنا جاتا تھا وہ گول تھا یا چاک والا تھا، سائیڈوں سے کھلا ہوا یا گول تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے میری ایک کتاب ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، میرے پاس رکھی ہوئی ہے گھر پہ، کشکول۔ فرمانے لگے میری ایک کتاب ہے کشکول، اس میں میں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ گول کرتا تھا چاروں طرف سے سلا ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں شکاری آدمی ہوں، مجھے بہت بھاگنا پڑتا ہے شکار کے پیچھے، تو اگر میں نیچے شکار کے لیے جب دوڑوں اور تہبند نیچے نہ پہنوں، صرف کرتا ہی ہو تو ٹھیک ہے؟ اب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے کہ اب اگر ہوتا چاک والا تو اجازت تو نہ ملتی نا، سطر کھلتا، جبہ تھا، گول تھا، سلا ہوا تھا، تبھی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو کرتا زیب تن فرماتے تھے وہ کرتا سلا ہوا تھا، چاک والا نہیں تھا۔ حضرت جی فرمانے لگے کہ اب بٹن ایک بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت جی فرمانے لگے میں نے پھر ایک کو اختیار کیا، میں نے پھر ایک کو اختیار کیا۔ آگے حضرت جی نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت جی نے ایک بٹن کا اختیار کیوں کیا؟ ایک بٹن کو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ جب یوں ملاتے ہیں نا، یہ دونوں طرف ملاتے ہیں تو پھر بھی لکیر سے جسم تو نظر آتا ہے نا، دونوں حصوں کو جب ملاتے ہیں تو جسم تو نظر آتا ہے نا۔ اب اگر زیادہ بٹنوں کی گنجائش رکھیں گے تو پیٹ تک جسم جھلکے گا، لکیر کے اندر سے نظر آئے گا، اس لیے حضرت جی نے گریبان رکھا ہی اتنا سا کہ اگر بٹن لگایا جائے ایک بٹن اور پھر لکیر میں سے کچھ نظر بھی آئے تو اوپر اوپر کا گلے سے نیچے کا حصہ نظر آئے، پیٹ تک نظر نہ آئے۔ بظاہر اس وجہ سے حضرت جی نے ایک کو اختیار کیا ہوگا، لیکن چونکہ احادیث میں کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بٹنوں کا تذکرہ جمع کے لفظ کے ساتھ ہے، ازرار، ازرار، ازرار پہ ایک اور بات یاد آ گئی۔ حضرت معاویہ بن قرہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہے، معاویہ بن قرہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سردی کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، جب وہ تشریف لائے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، گرمی کا زمانہ تھا، تو آپ علیہ السلام کا گریبان اس وقت کھلا ہوا تھا۔ ان کی ملاقات ہوئی، پھر واپس چلے گئے، پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ساری زندگی حضرت معاویہ بن قرہ کو دیکھا کہ ہمیشہ ان کا گریبان کھلا رہتا تھا، چاہے شدید سردی پڑ رہی ہو، چاہے گرمی پڑ رہی ہو۔ جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے میری اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی تھی تو سرکار کا گریبان کھلا ہوا تھا، بس اس دن سے ہم نے بھی گریبان کھول دیا ہے، سردی پڑتی ہے تو پڑتی رہے، لیکن چونکہ سرکار کا گریبان کھلا ہوا ہی دیکھا تھا لہذا ہم تو کھلا ہی رکھیں گے۔ معاویہ بن قرہ۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا، اس میں ازرار کا لفظ ہے، ازرار، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں ازرار جمع ہے زر کی، یعنی کئی بٹن۔ تو ہم نے پھر چونکہ احادیث میں ازرار کا تذکرہ ہے اس لیے ہم نے 3 بٹن کر دیے، 1 2 3۔ اور حضرت جی نے جس وجہ سے
ایک بٹن اختیار کیا جسم کا جھلکنا، تو ہم نے اس کا سد باب پٹی کے ذریعے سے کر لیا، اس کے پیچھے پٹی لگا دی تاکہ جسم بھی نظر نہ آئے۔ یہ پٹی جو لگائی ہے یہ اندر سے کپڑے سیتے ہیں ان سے میں نے کہا یہاں پیچھے پٹی لگا دو تاکہ جسم نظر نہ آئے اور اسرار پر بھی عمل ہو جائے ایک کی بجائے، چونکہ جمع کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے، اور ویسے بھی طاقت اللہ کو پسند ہے۔ پھر یہاں تک تو حضرت جی کی بات مکمل ہو گئی، یعنی ہمارے حضرت جی کو اتنا شوق تھا۔ ایک دفعہ حضرت جی نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور میں بچے کی مانند ہوا ہوں، اور حضور نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی تم سے اتنی محبت کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ہر چیز میں سنت کو اپناتے ہو۔ یہ بات تو حضرت جی کی ہو گئی۔ جب یہاں سے عمرے کے لیے حرمین شریفین جانا ہوتا ہے تو وہ ممالک کے جہاں صحابہ گئے، صحابہ خود تشریف لے گئے، اور جہاں صحابہ کی قبریں ہیں اور جہاں صحابہ کی اولادیں ہیں، ان علاقے والے جب وہاں نظر آتے ہیں تو عام طور سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ایسے جبے پہنے ہوتے ہیں کہ جس کے نیچے ایک بالشت کے بقدر چاک بنے ہوتے ہیں، ایک بالشت کے بقدر چاک بنے ہوتے ہیں، چاک ہوتے ہیں لیکن وہ گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں، گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو ایک عرصے تک یہ میں دیکھتا رہا کہ اس سارے ہی ایسے پہنتے ہیں، آخر اتنی بڑی دنیا، عرب دنیا، اور وہ لوگ کہ جن کے ہاں صحابہ کے اور جن کے ہاں صحابہ کی قبریں ہیں اور جن کے ہاں صحابہ کی اولادیں ہیں اور جن کے ہاں عربی بولی جاتی ہے، اور عربی ان کی زبان نہیں ہے بلکہ صحابہ کے جانے کی وجہ سے انہوں نے عربی بولنا شروع کی، جیسے مراکش ہے، مغرب ہے، تیونس ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا، آخر یہ چاک جو پہن رہی ہے، چھوٹے والے چاک، تو آخر اس کی کہیں اصل تو ہوگی نا۔ تو پھر سوچ سوچ کے یہ ذہن میں آیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے نا کہ حضرت سلمہ بن اکوع کو بغیر تہبند کے بھی شکار کے لیے دوڑنے کی اجازت مل گئی تھی، تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کرتا گھٹنے تک ڈھکا ہوا تھا۔ تو اگر یہ چاک اس طرح کے ہوں تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو حدیث لکھی ہے وہ بات تو پھر بھی پوری ہو جائے گی، چونکہ وہ کھلا ہوا ہے ہی گھٹنے کے بعد، تو سطر تو ظاہر نہیں ہوگا۔ پھر ایک دفعہ ہم یمن میں تھے تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی وہیں تھے، تو ان کے ہم کٹھے رہ رہے تھے ایک جگہ۔ تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ جی یہ جو ہم پہنتے ہیں کرتا چاک والا، تو یہ کرتا سنت ہے؟ آپ علیہ السلام کیسا کرتا پہنتے تھے، چاک والا پہنتے تھے یا جو عرب پہنتے ہیں وہ؟ تو مولانا طارق صاحب فرمانے لگے کہ یہ تو کہیں صراحتاً نہیں ملتا کہ چاک والا پہنتے تھے کہ سلا ہوا، لیکن صحابہ جس پھرتی کے ساتھ گھوڑوں پہ چڑھتے اور اترتے تھے اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ چاک والا ہوگا، اس لیے کہ وہ جبہ جو عرب پہنتے ہیں اس پہ تو موٹر سائیکل پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ مولانا فرمانے لگے۔ تو موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پورا کرتا ناف تک یوں لپیٹ کے، جیسے عورتیں برتن دھونے کے لیے بیٹھتی ہیں نا، ایسے پورا لپیٹ کے پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاک تھے۔ اب یہ ساری باتیں جمع کر کر کے یہ سمجھ میں آیا کہ اصل بات یہ ہے کہ سطر تک چھپا ہوا ہو،
सतर तक छुपा हुआ हो। अगर जिस्म को सिर्फ ढांकना ही है तो जिस्म तो शर्ट से भी ढक जाएगा, शर्ट छोटी होती है क्योंकि शलवार से आपका जिस्म ढका हुआ है। लेकिन ये जो सतर है ना, घुटने तक का जो हिस्सा है, नाफ से लेके घुटने तक का जो हिस्सा है, असल में कुर्ता लंबा इसलिए पहना जाता है ताकि सतर वाले हिस्से पे डबल कपड़ा हो, ताकि बनावट भी जाहिर ना हो। ये मकसूद है लंबे कुर्ते का। तो अगर घुटने तक डबल ढांपना है ताकि बनावट जाहिर न हो, तो फिर सामने से भी ढांकते हैं, पीछे से भी ढांकते हैं, फिर दाएं बाएं से क्यों नहीं ढांकते? चाक क्यों खोल देते हैं? इसको भी ढांकना चाहिए, घुटने तक करना चाहिए। अकल में भी ये बात आती है और हज़रत सलमा बिन अक्वा की हदीस से भी ये बात साबित होती है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि घुटने तक तो बंद होना चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है या नींद आ रही है? घुटने तक तो बंद होना चाहिए ताकि अगले पिछले सतर पर डबल कपड़ा आ जाए। और आगे पीछे डबल हो, दाएं बाएं खुला हुआ हो, इसका क्या मतलब? सतर तो ये भी है ना, साइड वाला। तो घुटने तक तो सिला हुआ होना चाहिए। अब आगे सिला हुआ हो या बालिश्त के बकदर हल्का सा चाक बना हुआ हो, ये अपना इख्तियार है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अरब दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका मुकम्मल सिला हुआ पहनता है और एक बहुत बड़ा तबका हल्के से चाक रखता है। लिहाजा हमने इन दोनों चीज़ों को इख्तियार कर लिया। अब जब मैं कपड़े सिलवाता हूँ तो 2 जोड़े सिले हुए, एक जोड़ा हल्के से चाक वाला। लेकिन अब तो बस अक्सर कपड़े मुकम्मल सिले हुए ही हैं। और गर्मी में, चूँकि गर्मी मुझे ज़्यादा लगती है मैदे की वजह से, तो गर्मी में हल्के चाक वाले सिलवाता हूँ और सर्दी में फुल चारों तरफ से सिले हुए सिलवाता हूँ, ताकि इन सारी बातों पे अमल हो जाए और ये सारी बातें जमा हो जाएं। तो ये बात तो बीच में वैसे ही आ गई। मैं हज़रत जी का सुना रहा था कि हमारे हज़रत जी को कितना शौक़ था एक एक सुन्नत को अपनाने का। अल्लाह ताला हमें इत्तिबा सुन्नत का जुनून के दर्जे में शौक़ दे दे। और हज़रत मौलाना तारिक मीर साहब ने जो बात फरमाई थी कि वो तो मोटरसाइकिल पे भी नहीं चढ़ सकते, तो घोड़े पे कैसे चढ़ेंगे? तो उसका हल ये है कि जुब्बा इतना तंग न हो कि जिसमें दौड़ना मुश्किल हो, चढ़ना मुश्किल हो, नीचे से खुला हुआ हो, नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ हो, ताकि आदमी चल भी सके, दौड़ भी सके और मोटरसाइकिल पे भी बैठ सके, जानवर पे भी बैठ सके, उसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ न करना पड़े। अरब जो पहनते हैं जुब्बा, ये सुन्नत नहीं है, इसको तोप कहते हैं। तोप वो तो बिल्कुल सीधा होता है यूं, उसमें तो तेज़ चलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे हज़रत जी जो पहनते थे वो नीचे से काफ़ी खुला होता था, इसलिए उसमें उठने बैठने और सवारी पे चढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी। तो इसकी हम कोशिश करें। अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है आदमी जब आदमी हर चीज़ में सुन्नत को इख्तियार करता है। तो तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत का जो टाइटल दिया है वो उन लोगों को दिया है जो इत्तिबाए सुन्नत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।